أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال واجتنبوا قول الزور. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 2 دنوں سے اخلاق پر بات چل رہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے چاہیے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک جگہ خود فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنے دل کو برے اخلاق سے پاک کر لے. یعنی ہمارے دل کی اور نفس کی جو بری صفتیں ہیں، ان صفتوں کو اگر ہم اپنے آپ سے نکالتے ہیں اور اچھی خصلتیں اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنا تزکیہ کر لے، اپنے برے اخلاق کو دور کر لے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لے، تو ایسا آدمی کامیاب ہے. تو اسی مقصد کے لیے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دے، ہم بھی کامیاب ہوں دنیا اور آخرت دونوں جگہ، تو کچھ برے اخلاق ہیں جن کا ہم مذاکرہ کر رہے ہیں. ان میں سے آج 4 اخلاق، 4 قسم کی خلق اور عادتیں ہمارے سامنے آئیں گی، جن میں سے 2 عادتیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں اپنانا ہے اور 2 صفتیں ایسی ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نمبر 1 پر ہے غصہ، اور اسی کے مقابل ہے حلم، یعنی برداشت کرنا، قوت برداشت، سہ لینا. تو غصہ یہ بہت ہی بری صفت ہے، لیکن غصہ فی نفسی یہ بری چیز نہیں ہے. انسان کے اندر غصہ ہونا بھی گویا کہ اس کے انسان ہونے کی دلیل ہے. ہمارے اندر جو غصے کی صفت ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم اپنے غصے کو ختم نہیں کر سکتے. غصہ تو انسان کے اندر ہوگا ہی، اور غصہ ہونا یہ بھی گویا کہ ایک فائدے کی چیز ہے. اس لیے کہ اگر کسی آدمی کے اندر غصہ کی صفت نہ ہو تو پھر تو اس کا مال اور اس کی جو پراپرٹی ہے، جتنی چیزیں ہیں، لوگ تو پھر لوٹ لیں گے. مثلا آپ کے اندر غصہ ہی نہیں ہے، آپ کو غصہ ہی نہیں آتا، لوگ آپ کی گاڑی لے جائیں گے، اگلے دن آپ کی دکان کی چیزیں اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں، آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے، تو گویا کہ جان مال کا نقصان ہوگا. کوئی آپ کو 2 تھپڑ مار بھی دے گا، آپ کے اندر غصہ ہی نہیں ہے کہ آپ بدلہ لوگے. تو اللہ تعالیٰ نے غصہ کی جو صفت ہمارے اندر پیدا کی ہے، یہ بھی گویا کہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اسی صفت کی وجہ سے ہم اپنے جان مال کی اور گھر والوں کی عزت آبرو کی گویا کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالے تو ہمیں غصہ آ جائے گا. تو غصہ یہ بری چیز نہیں ہے، البتہ اس غصے کا غلط استعمال یہ بری چیز ہے. غصہ گویا کہ انسان کی فطرت میں ہے، غصہ تو آئے گا ہی، اور غصے کے فوائد بھی ہیں. اور غصہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ غصہ آنا، تو غصہ تو آئے گا، یہ فطری چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ غصے کے تقاضے پر عمل کرنا، تو یہ ہمارے اختیار میں ہے. اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں کسی بات پر غصہ آ جائے تو سب سے پہلے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے یا نہیں. تو اس کے تقاضے پر عمل کرنا گویا کہ ہمارے اختیار میں ہے، لہذا ہمیں اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، جو میں نے پہلی آیت ذکر کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی، یعنی اپنے نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی صفات کو ذکر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقی کون لوگ ہیں، نیک اور اللہ والے کون ہیں. تو اللہ والے وہ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس ضرورت سے زائد پیسہ ہے تب بھی، اور کبھی ایسا ہے کہ جیب جو ہے بالکل کڑکا ہو گیا یا کم پیسے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، متقی اور نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی ان کو غصہ تو آتا ہے لیکن غصے کا وہ غلط استعمال نہیں کرتے، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، صحیح جگہ غصے کو استعمال کرتے ہیں. تیسری صفت والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں. یعنی اگر آپ کا کسی نے حق دبا لیا یا کسی نے آپ کی شان میں گستاخی کی، کسی نے آپ کو ٹھوکر مار دیا، آپ کی گاڑی کو ٹھوک دیا، تو وہ کیا کرتے ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کوئی معافی مانگے تو رفع دفع کر لیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو قبول کرتے ہیں.
تو خلاصہ یہ ہوا اس آیت میں کہ گویا کہ ہمیں انفاق کا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، غصہ آئے تو غصے کو پینے کا حکم دیا گیا ہے، اور تیسری چیز کہ اگر لوگوں سے ہماری شان میں لوگوں نے کچھ گستاخی کی یا ہمیں کچھ تکلیف پہنچائی اور وہ معافی مانگے تو ہمیں معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یہ تینوں صفتیں متقین کی ہے، نیک لوگوں کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ متقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ سچ بولنا، کہ غصہ نہ کرنا، غصہ کو پی جانا، یہ متقی ہونے کی علامت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں متقی بنوں اور تقوی والی ہماری زندگی گزرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں خود فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو کسی پہلوان کو پچھاڑ دے، یعنی باکسنگ میں کسی کو پچھاڑ دے، اس کے سینے پر بیٹھ جائے، یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان تو وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور غصے پر اس کو اختیار بھی ہو کہ وہ بدلہ لے سکے، پھر بھی وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک باڈی بلڈر ہے اور میں پتلا دبلا انسان، اس نے مجھے مار دیا اور میں غصے کو کنٹرول کروں، وہاں تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ سامنے والا 2 تھپڑ اور بھی مارے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ غصے پر اختیار ہو کہ ہم اس سے بدلہ لے سکیں، وہ ہم سے چھوٹا ہے، ہم سے کمزور ہے، طاقت میں بھی کمزور ہے، حیثیت میں بھی کمزور ہے، ہم اس کو ستا سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا ہی آدمی گویا کہ پہلوان ہے، اصل جوان مردی، اصل مردانگی اسی میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ غصہ تمہارے اوپر حاوی نہ ہو جائے، بلکہ تم غصے کے اوپر حاوی رہو۔ اور مطلب یہی ہے کہ اگر ہمیں غصہ آئے تو ہمیں بالکل باولا نہیں ہو جانا ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ اس غصے کا ہم غلط استعمال نہ کریں۔ صحیح جگہ تو غصہ کرنا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے اندر جو غصہ کی صفت دی ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اگر انسان کے اندر غصے کی صفت ختم ہو جائے تو نہ اس کی جان مال محفوظ رہے گی، نہ گھر والوں کی عزت محفوظ رہے گی، نہ کوئی چیز محفوظ رہے گی، انسان لوٹ جائے گا۔ تو ہمیں جو غصہ کی صفت اللہ نے دی ہے اور غصہ کی جو یہ خلق ہے، یہ عادت ہے، اسے صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، بری جگہ سے اسے بچانا ہے۔ اب آخری بات یہ رہ گئی کہ بعض ہم میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہیں بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، تو غصے کا علاج کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، اصل تو یہی سننا ہے کہ ہم اپنے غصے کو کس طرح کنٹرول کریں۔ تو اس کے لیے بھی کچھ علاج لکھے ہیں، خود حدیث شریف میں بھی علاج ہے، علماء نے بھی لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنے سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، میں اس قدر گنہگار ہوں، اللہ چاہے تو مجھے میری چھوٹی چھوٹے گناہوں پر بھی سزا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہے، قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اگر اللہ نے مجھے کچھ طاقت دی ہے یا کچھ شہرت دی ہے، مال دیا ہے، تو ہمیں بھی گویا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، دوسروں کو ناحق نہیں ستانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو اپنے آپ پر زور دے کر، بالکل یعنی اپنے نفس کو مار کر اس غصے کے خلاف کام کرنا ہے، یعنی غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا ہے۔ تیسرا یہ کر سکتے ہیں کہ جس پر غصہ آئے، اگر آپ نے اس کو کچھ بول دیا برا بھلا، غصے میں انسان بول بھی دیتا ہے، تو بعد میں جا کر اس سے معافی تلافی کریں، اس لیے کہ جس پر آپ نے غصہ دلایا ہے، جس پر آپ نے غصہ یہ کیا ہے، اس سے آپ بعد میں اگر معافی تلافی کرو گے تو آپ کا نفس جو ہے ٹوٹے گا، اور نفس جتنا ٹوٹے گا اتنی ہماری اصلاح ہوگی۔ اور چوتھا عمل جو حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھے، اس لیے کہ غصان یہ شیطانی عمل ہے، انسان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے، خون حرارت جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، تو یہ غصہ جو ہے شیطانی عمل ہے اور شیطان اس میں اپنا خاص عمل دخل کرتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے علاج بتایا ہے کہ جس کو غصہ آئے وہ اعوذ باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ وضو کر لو یا ٹھنڈا پانی پی لو، ٹھنڈے پانی کو استعمال کرو، اس لیے کہ غصے میں حرارت ہے اور ٹھنڈے پانی میں برودت ہے، یعنی ٹھنڈی ہے، تو گویا کہ آپ کا جو غصہ ہے، آپ کے اندر جو گرمی ہے، وہ گرمی اس پانی سے ختم ہو جائے گی۔ تیسرا کام یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ہیئت بدل لو، حدیث میں یہاں تک ہے کہ کوئی آدمی اگر کھڑا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھے والے آدمی کو غصہ آ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے غصہ آ رہا ہے تو وہ لیٹ جائے یا کھڑے ہو جائے۔ یا یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو غصہ آ رہا ہے، کبھی مجمع میں ہو جاتا ہے، کسی سے بحث ہو جاتی ہے، تو آپ اس جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ، مثلا بازار میں دکان میں غصہ ہے، کسی سے آپ کی بحث ہو گئی تو آپ وہاں سے نکل کر باہر چلے جائیے، دکان کے باہر چلے جائیے۔ شہر میں غصہ ہے تو مسجد کے اندر آ جائیے، گھر میں گھر والوں سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے، خاص طور پر وائف سے کبھی کبھی تکرار ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے وہاں سے چلے جائیں۔ آج کل عموماً جو
میاں بیوی کے اندر تعلقات خراب ہوتے ہیں اس میں سب سے بنیادی کردار غصے کا ہی ہے. انسان اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتی، دونوں غصے میں بات کرتے ہیں، پھر معاملہ بگڑتا ہے. تو اگر ہمیں ایسے موقع پر غصہ آئے تو حدیث کی اس ہدایت پر ہم عمل کریں کہ ہم مجلس ہی بدل دیں. اس وقت گھر سے نکل جائے 2 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد، جب بھی آپ کا غصہ شانت ہو کچھ دیر کے بعد آپ آئیں اور آرام سے اہلیہ سے یا وائف سے بات کریں اور معاملہ اس طرح سلجھے گا. ورنہ اگر ہم غصے میں بات کریں گے تو معاملہ الجھے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بری صفت ہے غصہ، یعنی حد سے زیادہ غصہ، اور خلاف شرع جو کام ہے اس پر تو غصہ کرنا ہے لیکن ہر جگہ غصہ کرنا یہ ایک بری صفت ہے. اسے ہمیں کنٹرول کرنے کی اور محدود کرنے کی ضرورت ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسری صفت ہے حلم، بردباری، کہ آپ کو آپ کے نفس کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، کوئی آپ کو ستا رہا ہے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے اور آپ کو برا بھلا کہنا چاہیے، لیکن آپ اس وقت کنٹرول کریں، اپنے آپ پر کنٹرول کریں. تو اس کو کہتے ہیں حلم، بردباری. اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے. تو ہمیں یہ دوسری صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور حلم کس طرح پیدا ہوگی؟ تو وہی غصے کو کنٹرول کریں گے تو حلم کی صفت خود بخود پیدا ہو جائے گی. تو یہ گویا کہ 2 صفتیں ہوئی، ایک ہے غصہ اور ایک ہے حلم. ہمیں اپنے آپ سے غصے کو ختم کرنا ہے یا کم از کم اسے کنٹرول کرنا ہے اور حلم کی صفت، بردباری کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. دوسری بری صفت ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتے ہیں واجتنبوا قول الزور. اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بات سے تم بچو. اور پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ تم جو بھی بات کہتے ہو تمہارے پاس لکھنے والے فرشتے موجود ہیں جو لکھتے رہتے ہیں. ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہوئے ہیں جو نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن نامہ اعمال کا حساب ہوگا، وہاں پر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. تو ہمیں ہر ایسے کام سے بچنا ہے کہ جس سے ہماری وہاں گرفت ہو سکے. ان میں سے ایک کام یہی جھوٹ بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو. اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے گویا کہ اس قدر بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو متعین کیا ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. یہ کرامن کاتبین تو ہے ہی، لکھنے والے فرشتے تو ہیں، لیکن کچھ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیچھے مقرر کیا ہوا ہے جو رحمت کے فرشتے کہلاتے ہیں. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو گویا کہ منہ سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے اور وہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گویا کہ ہم دور ہو رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس وقت کوئی اور مصیبت آ گئی تو فرشتے پھر ہماری اس وقت مدد نہیں کریں گے، ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں. اسی طرح جھوٹ کی قرآن و حدیث میں بہت ہی زیادہ مذمت آئی ہے. جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ بات کو کہنا، یعنی جو واقعہ ہے اس کے الٹا بنا چڑھا کر انسان کوئی بات پیش کرے، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچ جو ہے، سچائی یعنی نیک کام کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بر یعنی نیک کام انسان کی رہنمائی جنت کی طرف کرتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدِقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور آگے ہے وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ جو ہے بدکاری کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بدکاری اور فجور جو ہے انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم سچ بولتے ہیں تو ہمیں نیک کام کرنے کی ترغیب ملے گی، اور ہم سچ بولتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں ہمیں صدیقین کی فہرست میں ہمارا شمار کریں گے. اللہ کے یہاں نیک بندوں کی کئی فہرستیں ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، اولیاء ہیں. تو انبیاء کے بعد سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، سچ بولنے والوں کا. اسی لیے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہیں. تو اولیاء کے اور نیک بندوں کے کئی درجات ہیں جن میں انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے سب سے اونچا. تو جو آدمی سچ بولتا رہے گا اور ہمیشہ سچ بولے گا، ہر حالت میں سچ بولے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدیقین کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیں گے. اور اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ یہ گناہ کی کام کی طرف انسان کو دھکیلتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہے گا، جتنا جھوٹ بولے گا جہنم سے قریب ہوتا رہے گا. اور آگے حدیث میں خود کہا کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جھوٹوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 4 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو منافق کی علامت ہے.
قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، پہلے پارے کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پہلے متقین کی صفت بیان ہوئی ہے، اس کے بعد کافرین کی، پھر منافقین کی، اور منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا، اس لیے کہ جو لوگ نفاق کرتے ہیں، نفاق کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ غداری کرنا، اور غداری کی سزا ہر جگہ، ہر ملک میں غداری کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ تو منافقین کو قرآن حدیث میں ان کی بہت ہی دردناک سزا دی گئی ہے، لیکن آج کے زمانے میں وہ شرعی منافق تو نہیں ہوتے، البتہ منافق کی خصلتیں کسی میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 4 قسم کی عادتیں ایسی ہے جس کے اندر ہو وہ گویا کہ عمل کے اعتبار سے منافق ہی ہے، یعنی اسے وہی سزا ملے گی جو ایک منافق کو سزا دی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذا اؤتمن خانا۔ پہلا کام یہ ہے کہ اسے کوئی امانت سونپی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ دوسرا اذا حدث کذبا، جب بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے، کبھی سچ نہیں بولتا۔ تیسرا اذا عاہد غدر، کہ جب وہ کسی سے معاملہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے۔ چوتھا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے کبھی جھگڑا ہو گئی یا کچھ تکرار ہو گئی تو وہ گالم گلوچ کرتا ہے، اول فول بکتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کی خصلتیں گویا کہ منافق کی ہے۔ ان میں سے ایک ہے اذا حدث کذبا، کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنا یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان تو وہی ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہے، جن سے ہمیں بے حد عقیدت ہے، بے حد محبت ہے، ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ تو جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم کلمہ گو ہیں، اس نبی نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم جھوٹ بولیں یہ یعنی گویا کہ ہمارے محبت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہی ہے، نبی سے محبت کا، عشق کا تقاضا یہی ہے، اور ان تمام نصوص کا منشا یہی ہے کہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سچ بولے، چاہے سچ بولنے میں اسے بظاہر یا وقتی طور پر کوئی پریشانی ہی کیوں نہ ہو۔ ہوتا ہے کبھی کبھی اگر آپ انسان سچ بول دیتا ہے تو وقتی طور پر کچھ دشواری ہوتی ہے، کچھ پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن سچ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور خلاصہ آج کی نشست کا یہی ہوا کہ 2 صفتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک تو یہی منافق والی جو صفت ہے جھوٹ کی، اللہ تعالی ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسری صفت ہے غصہ، کہ ہم حد سے زیادہ غصہ نہ کریں، غصے پر کنٹرول کریں۔ اور 2 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ایک ہے حلم یعنی بردباری کی صفت، اور دوسری صفت ہے سچائی کی، اس لیے کہ جتنے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ہر ایک سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سچے بندے ہی پسند ہے۔ ان اللہ یحب الصادقین، کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو اور نیک راستے پر چلنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ یہ 4 صفتیں، 2 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں اور 2 صفتوں سے اپنے دل کو پاک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رہ گئی آخری بات کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، اکثر ہم میں سے اکثر حضرات اپنے مال کا جو واجب صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں یا اور بھی چیزیں دیتے ہیں، تو اب کسے دیا جائے؟ تو یاد رکھیے گا کہ مستحق تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر مستحق تک وہ چیز نہیں پہنچتی ہے تو گویا کہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جس کو بھی دیں گے ٹھوک بجا کر دیجیے، تحقیق کر کے دیجیے، اور سب سے بہتر تو یہی ہے کہ انسان پہلے اپنے تعلقات والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے کہ ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے سلام دعا ہم سے جس سے ہے یا محلے پڑوس میں جو ہے، ان میں کوئی مستحق ہے یا نہیں۔ اگر آپ ان کو دیں گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا بھی ثواب مل جائے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب مل جائے گا۔ باقی مدارس والے آتے ہیں تو آپ ان کے کاغذات چیک کیجئے، یا جو سفیر ہے ان کو بھی مدرسے کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے وہ چیک کیجئے، اور شہر میں تو تصدیق نامہ ہے ہی۔ دوسری بات کہ گھروں میں جو پرسنل مانگنے آتی ہیں عورتیں، تو ان کو دینے میں اگر آپ کے ان کو دینے میں بھی مطلب بسا اوقات شک و شبہ رہتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ خاص طور پر جن لوگوں کا پیشہ ہی ہے مانگنا، یہاں کا تو پتہ نہیں، صورت میں بعض ایسے بھی فقیر ہیں وہاں رکشہ چلتا ہے، آٹو رکشہ، تو ایک فقیر کے پاس 150 رکشہ ہے، یعنی بھاڑے میں وہ رکشہ چلاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، یعنی وہ خود کروڑ پتی ہے اور لیکن بھیک مانگتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو ہم دیں گے تو ہمارا جو زکوٰۃ ہے، واجب صدقہ ہے، کبھی ادا نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ مانگنے آتی ہمیں ذرا تحقیق کر لینا چاہیے، ان سے پوچھ لینا چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک حد تک، یعنی ایسا نہیں کہ نفس کو بالکل آپ شک شبہ میں پڑ گئے، ایک حد تک اگر آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ دیجئے، اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو مت دیجئے، یعنی صدقہ مت دیجئے۔ باقی آپ نقلی صدقہ دینا چاہیں یا اپنے جیب خاص سے دینا چاہیں، یوں ہی ان کی مدد کرنا چاہیں 150 روپے سے، تو آپ مدد کیجئے، تو یہ گویا کہ بہتر صورت ہوگی۔
مدرسہ میں امیر بچے بھی پڑھتے ہیں، غریب بچے بھی پڑھتے ہیں. ہاں مدرسے میں جو ہم دیتے ہیں تو مدرسے والے وہ جو غریب بچے ہیں انہی کے حق میں زکوٰۃ لیتے ہیں. ہاں وہاں جا کر مطلب تملیغ کر دیتے ہیں مدرسے والے کہ جو غریب بچے ہیں نا ان کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیتے ہیں. پھر وہ نہیں تملیغ نہیں تملیغ کراتے ہیں مدرسے والے، تملیغ کراتے ہیں. تملیغ کرانے کے بعد ہی زکوٰۃ کی رقم وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اکثر مدرسے کا یہ حال ہے. اور نہیں تملیغ کے بعد تو پھر گویا کہ اب تملیغ کے بعد جب مدرسے کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آ گیا تو پھر وہ حلال یعنی بالکل پاک پیسہ بن جاتا ہے. مدرسے والے ہر مدرسے والے تملیغ کراتے ہی یعنی زکوٰۃ کی رقم کو ڈائریکٹ استعمال نہیں کرتے. حتیٰ کہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ جو ہمارے سفیر آتے ہیں لینے وہ بھی اس میں سے خرچ نہیں کرتے. یعنی مدرسے سے ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ بھی خرچ نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ خرچ کریں گے تو زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے میں گیا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی ادا ہو یعنی استعمال ہو گیا. تو حکم یہی ہوتا ہے مدرسے کی طرف سے کہ وہ پہلے لا کے مدرسے میں جمع کرتے ہیں، پھر مدرسے والے تملیغ کرنے کے بعد ہی اس کو استعمال میں لاتے ہیں. خاص طور پر کھانے پینے میں، عمارت وغیرہ میں یہی کرتے ہیں. اور بلکہ میں جس مدرسے میں پڑھا تو وہاں تو مدرسے والے معلوم کرتے جو کون کون مستحق ہے زکوٰۃ ہے، تو ان بچوں کو باضابطہ پیسہ دے دیا جاتا تھا. یہ لو بھائی تمہارا پیسہ ہے 3000 مہینے کا، 3000 3500، اور تمہیں اختیار ہے اگر تمہیں مدرسے میں کھانا ہے تو مدرسے میں جمع کر دو، اور اگر آپ مدرسے میں نہیں کھانا چاہتے تو یہ پیسہ آپ کا، آپ اپنے کمرے میں بنا کے کھاؤ. اتنا مطلب وہاں یہ کرتے تھے. اور اپنے یہاں کشن گنج میں اتنا تو شاید دارالعلوم کا فتویٰ ہے وہ منع ہے. نہیں مدرسہ میں نا کھانے میں کم، تعمیراتی کام بیسی ہوتا ہے. دارالعلوم کا فتویٰ منع ہے. لیکن یہاں جو ہمارے یہاں جو جنرلی یہی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم تمام کی مدد فرما، نصرت فرما. الہ العالمین ہم تمام کے حسنات کو قبول فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. الہ العالمین ہم تمام کے دلوں کو پاک فرما. یا اللہ دل کی اور نفس کی جو بری خصلتیں ہیں ہر ایک سے ہمیں پاک فرما. اچھی عادتیں، اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کے رمضان کے تمام اعمال کو قبول فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پورا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہے ان کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما. ہم تمام کے کاروبار میں برکت عطا فرما. گھروں میں رحمت اور برکت عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم تمام کی مدد فرما. ہم تمام کو قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.